امام خمینی فرماتے تھے میں کسی بھی علاقے میں جب جاتا ہوں تو مجھے لوگوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر کیسا عالم رہتا ہے. اکثر فرماتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے، مثلا جو لوگ دین کے پابند نظر آئیں، شریعت کے پابند نظر آئیں، عبادات کے پابند نظر آئیں اور طہارت کے پابند، پاکیزگی کے پابند نظر آئیں، تو سمجھ لگ جاتی ہے یہاں پہ کوئی عالم رہتا ہے جس نے ان کی تربیت کی ہے. اور جہاں پہ لوگ ایسے ہی نہ پاکیزگی کا پتہ، نہ پلید چیزوں کا پتہ، نہ نجاسات کا پتہ، نہ حلال و حرام کا پتہ، ہر چیز کھا رہے ہیں، سب ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، نہ عبادات ہیں علاقے میں، نہ مسجد، نہ عبادات، نہ صحیح. وہ فرماتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے ادھر کوئی عالم کوئی نہیں، اگر یا ہے تو کوئی بیکار قسم کا عالم ہے. اکثر اسی طرح ہی، اکثر اسی طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر ایک ورکر عالم واقعاً زندگی وقف کرنے والا، تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عالم کی بھی جو حقیقی عالم ہے اور واقعاً عالم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے نا. ابھی آپ دیکھیں کہ مکس ہو گئی ہیں ہر چیزیں. ایسا دور ہم ایسے دور میں آ گئے ہیں جہاں پہ خود چیزوں کی تشخیص بھی ایک ہنر ہے، بصیرت ہے. عالم اور غیر عالم کی شناخت بھی ایک ہنر ہے. پھر عالم میں عالم کے درجوں کو سمجھنا بھی ایک ہنر ہے، کون کس درجے کا عالم ہے یہ بھی ایک ہنر ہے. ورنہ ہر کسی کو ایک جگہ پہ رکھ دینا، اکٹھا تولنا، یہ خود کوئی عقل باز شعور لوگوں کی علامت نہیں ہوتی کہ وہ ایک مجتہد لیول کی شخصیت اور مرجع لیول کی شخصیت، ایک شخص جو تمام علوم کو کے اندر مہارت رکھتا ہے، اس کو آپ اٹھا کے اور معمولی سطح پہ میری طرح پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو مقایسہ کرنا شروع کرتے ہیں. بلکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے. استاد شہید مطہری نے ایک بہت بڑے المیہ کی طرف توجہ کیا ہے، اس نقطے کو غور سے سنیں. استاد شہید مطہری فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے سادے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے محلے کے امام جماعت کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فقہاء کی مخالفت کر دیتے ہیں. یہ استاد شہید مطہری نے ڈسکس کیا ایک جگہ پہ. انہوں نے کہا آپ نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا، ٹھیک ہے اپنے امام محلے کے امام جماعت سے محبت ہونی چاہیے، لیکن پتہ اس کا لیول کتنا ہے اور دوسروں کا لیول کتنا ہے. یہ المیہ ہے مذہبیوں کا. تو آپ دیکھیں کہ عالم منذر ہوتا ہے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لينذروا قومهم، وہ اپنی قوم کو انذار کرے. ورجعوا إليهم، اور پلٹ کے آئے، جائے اسپیشلائزیشن کرے، کیس کے نہ سنیں. عالمہ بننے جائے، خاتون ہو یا مرد دونوں. آپ دیکھیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ قرآن پڑھاتی تھی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے گھر میں کوفہ کے اندر جتنا عرصہ رہی، سیدہ قرآن پڑھاتی تھی، قرآن کی تفسیر کرتی تھی. جتنی اہل بیت کی بیویاں عظمت والی، آپ حضرت معصومہ قوم لے لیں یا قاہرہ کے اندر امام مجتبیٰ کی پوتی ہیں، جتنی شخصیات، نفیسہ خاتون سلام اللہ علیہ امام حسن کی پوتی اور امام جعفر صادق کی بہو ہیں. حضرت اسحاق کی بیوی، حضرت اسحاق امام جعفر صادق کے ایک بیٹے تھے. اور یہ نفیسہ خاتون حضرت زید امام حسن کے بیٹے تھے، ان کی بیٹی تھی. یہ دفن ہوئی ہیں مصر میں، قاہرہ میں. بہت بڑا مزار ہے قاہرہ میں، کئی مزار ہیں مصر میں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے مصر میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک بڑا مزار ہے. مصریوں کے نزدیک سیدہ زینب مصر میں دفن. اور علامہ مرشی جو تھے، آیت اللہ مرشی، جو بڑے ماہر تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے، ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ مصر میں دفن ہے. لیکن اکثر علماء کے نزدیک جو معتبر رائے ہے وہ یہی ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا مزار شام کے اندر ہے. تو اس وجہ سے آپ اگر ادھر جائیں مصر میں تو بڑا حرم آپ کو سیدہ زینب کا، نیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں، گوگل پہ سرچ کریں، آپ دیکھیں ایک بڑا مزار ہے، تعداد آتی ہے زائرین کی وہاں پہ. اسی طریقے سے حضرت نفیسہ خاتون کا وہاں پہ ایک بڑا حرم ہے، وہاں پہ زائرین کی شرکت کرتے ہیں، آتے ہیں وہاں پہ. اور حضرت نفیسہ خاتون کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 1000 لکھا ہوا کتابوں کے اندر، کئی ہزار دفعہ قرآن پڑھا اور پڑھایا. سارا دن قرآن پڑھتی اور پڑھاتی تھی اور روزہ رکھتی تھی، اکثر روزے میں رہتی تھی. جس وقت وفات ہوئی اس وقت بھی قرآن پڑھ رہی تھی اور وفات ہوئی. یہ اہل بیت کی سیرت ہے، اہل بیت کے خاندان کی سیرت ہے، روش ہے. اس وجہ سے پھر حضرت اسحاق جب وفات کی خبر ملی تو حضرت اسحاق سفر پہ تھے، سفر پہ لے کے گئے تھے، خود گئے تھے مصر تو ساتھ اپنی زوجہ کو بھی لے کے گئے تھے. تو پھر ارادہ کیا کہ اب میں ان کی میت کو مدینہ لے جاؤں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے حضرت اسحاق کے اور فرمایا کہ میری بیٹی کو ادھر ہی دفن کر دو، یہاں ہی دفن کر دو۔ اس کے بعد ایک مرکزی شخصیت ہے مصر کے اندر، مرکزی شخصیت حضرت نفیسہ خاتون۔ تو آپ یہ اشارہ کیا صرف اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھنا، خواتین یہ نہ سمجھے کہ ان کا کام صرف کچن کا کام ہے، کھانا بنانا ہے، نہ، خواتین کی ایک بڑی ذمہ داری ہے تعلیم معاشرے میں عام کرنا، اور تعلیم خاص طور پہ تعلیم قرآن، فرامین اہل بیت، ان کو پڑھنا، پہلے خود پڑھنا پھر لوگوں اور بچوں کو پڑھانا۔ مثلا کتنی خواتین ہیں ہماری جو نہج البلاغہ پڑھا سکتی ہیں، یا جنہوں نے خود نہج البلاغہ پڑھی ہے یا پڑھا سکتی ہیں۔ بچیوں کو پڑھائیں نہج البلاغہ تاکہ بچیاں ان فتنوں سے بچیں، بچیوں کو پڑھائیں سورہ نور، کہا گیا حدیث کے اندر آیا بچیوں کو سب سے پہلے سورہ نور پڑھاؤ تاکہ وہ فتنوں سے بچ جائیں۔ معصومین نے بتائی ہیں یہ ساری چیزیں کہ کیا طریقہ ہے معاشرے کو اصلاح کرنے کا، صالح بنانے کا، بہترین بنانے کا۔ تو منذر ہے عالم، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جائے پڑے علاقے میں واپس آئے انذار کرے، خطروں سے آگاہ کرے، خطروں سے جو خطرے قوم کو لاحق ہے۔ تو آپ دیکھیں بنیادی طور پہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے خطبے ارشاد فرما رہے تھے، تقاریر فرما رہے تھے، اس میں ایک چیز خطروں سے آگاہ کرنا تھا کہ یہ تمہیں خطرے لاحق ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے تمہاری نابودی عنقریب ہے۔